آج ہم بات کر رہے ہیں ہاشم ندیم کے کافی مشہور اردو ناول پریزاد پر۔ ہمارے پاس کچھ خاص نکات ہیں اس پر۔ جی بالکل۔ یہ مواد ہمیں مدد دے گا کہ ناول کا جو مرکزی خیال ہے، اس کا کردار اور جو معاشرے پر اس کی ایک گہری نظر ہے، اسے سمجھ سکیں۔ ہاں، اور یہ بہت ضروری ہے سمجھنا۔ ہمارا مقصد آج یہی ہے کہ ناول کی روح تک پہنچیں، یہ دیکھیں کہ کہانی کیسے وہ ظاہری شکل و صورت سے ہٹ کر باطنی خوبیوں پر، تنہائی پر اور ہمارے سماجی رویوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ صحیح۔ اور خاص بات، جیسا آپ نے کہا، پریزاد کا کردار ہے پیدائشی طور پر رنگ سانولا، نقوش عام سے، جی، لیکن اندر سے غیر معمولی ذہانت، شاعری کا ذوق اور بہت حساس طبیعت۔ یہ جو تضاد ہے نا، بالکل یہی تضاد تو کہانی کی بنیاد ہے۔ آئیے اسی کو دیکھتے ہیں۔ اصل میں پریزاد کو تو بچپن سے ہی اپنی شکل کی وجہ سے کافی مشکلیں دیکھنی پڑتی ہیں، تضحیک کا سامنا رہتا ہے۔ اور یہ صرف باہر والوں سے نہیں ہوتا، کبھی کلاس فیلوز، کبھی تو خاندان کے رویوں میں بھی وہ چیز نظر آ جاتی ہے۔ اچھا۔ لیکن کمال یہ ہے کہ ان سب کے باوجود وہ اپنی عزت نفس نہیں کھوتا، ایماندار رہتا ہے، اور اس کی سوچ میں ایک فلسفیانہ گہرائی نظر آتی ہے۔ جی، یہ تو شروع سے ہی ہے۔ بالکل، اس کے کردار کی یہ مضبوطی شروع سے واضح ہے۔ اور پھر کہانی اس کے سفر کو دکھاتی ہے، جو کوئی آسان سفر نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ایک غلط الزام سے زندگی بدلتی ہے، پھر وہ ایک طاقتور پراسرار سے انڈر ورلڈ نیٹ ورک میں نوکری، جی، اور آخر میں وہ بہت امیر بااثر بن جاتا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب حاصل کر کے بھی وہ اندر سے ویسا ہی رہتا ہے، اکیلا۔ ہاں، اکیلا، جیسے وہ باہر والا ہو، آؤٹ سائڈر۔ اور یہی سے ناول کے جو اہم موضوعات ہیں وہ اور کھل کر سامنے آتے ہیں، جیسے ظاہری خوبصورتی بمقابلہ باطنی قدر، وہ تنہائی جو صرف سماجی نہیں بلکہ ایک وجودی قسم کی تنہائی ہے، شناخت کی تلاش، معاشرے کی منافقت، کہ کیسے لوگ شکل اور پیسے کو انسان سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اور وہ محبت اور قبولیت کی پیاس جو ہر انسان میں ہوتی ہے، دولت اسے وہ اپنائیت نہیں دے پاتی جس کی اسے اصل میں تلاش ہے۔ اور جو زبان استعمال کی ہے مصنف نے، کمال کی ہے، بہت شاعرانہ، بہت گہری۔ وہ ایک جملہ جو بہت مشہور ہوا، انسان صرف ایک مرتبہ ٹوٹتا ہے، اس کے بعد صرف جیتا ہے۔ بس جیتا ہے، یہ صرف جملہ نہیں ہے، یہ تو پوری کیفیت بیان کرتا ہے۔ بالکل، اس کے اندر کا درد، اس کی برداشت، سب کچھ اس ایک لائن میں ہے۔ جی۔ اور شاید اسی گہرائی کی وجہ سے یہ ناول اتنا زیادہ مقبول ہوا۔ اور پھر اس پر ڈرامہ بھی بنا، HUM TV والا۔ ہاں، 2021-22 میں، اور وہ بھی بہت کامیاب رہا۔ احمد علی اکبر کی اداکاری کمال تھی، بہت پسند کی گئی، اگرچہ ڈرامے میں کچھ تبدیلیاں تو ہوتی ہیں، ظاہر ہے، لیکن انہوں نے ناول کے فلسفے کو، اس کی روح کو کافی حد تک برقرار رکھا۔ میرے خیال میں یہی کامیابی کی وجہ تھی۔ تو اگر ہم ناول کی خاص خوبیوں کو سمیٹیں تو سب سے پہلے تو یہ کردار ہی ہے، پریزاد۔ جی، بہت منفرد، اتنا الگ، اتنا گہرا، پھر وہ سماجی اور نفسیاتی پہلو جو کہانی میں ہے۔ بالکل، اور وہ جذباتی اثر جو پڑھنے والے پر رہتا ہے، دیر تک رہتا ہے۔ ہاں، البتہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو شاید یہ تھوڑا فلسفیانہ طور پر بھاری لگے، یا شاید سست رفتار ہو سکتا ہے۔ اور اس کا جو اختتام ہے وہ روایتی قسم کا ہیپی اینڈنگ نہیں ہے، لیکن شاید یہی چیزیں اسے زیادہ حقیقت پسندانہ بناتی ہیں، صحیح، زندگی کی طرح۔ جی، زندگی میں بھی تو ہر کہانی خوشی پر ختم نہیں ہوتی۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ پریزاد صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک طرح سے ہمارے معاشرے کا آئینہ ہے، بالکل، جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اصلی انسانی قدر کیا ہے، ظاہری اور باطنی خوبصورتی کے پیمانے کیا ہیں، درد کیا ہے، خود کو پہچاننا کیا ہے۔ اس کا جو غیر روایتی ہیرو ہے اور جو پیچیدہ کہانی ہے، وہ اسے اردو ادب میں ایک خاص جگہ دیتی ہے۔ کرتے ہیں کون سے احساسات؟ نظر انداز کیے جانے کا احساس، تنہائی، قبولیت کی تلاش،
یہ چیزیں تو حیثیت یا شکل و صورت سے بالا تر ہے نا؟ ہاں، یہ تو عالمگیر ہیں۔ جی، تو آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے سوچنے کے لیے، فرمائیے۔ کہ کیا یہ جو بیرونی کامیابی ہے، دولت ہے، سماجی رتبہ ہے، کیا یہ واقعی وہ اندرونی سکون دے سکتا ہے، وہ اپنائیت کا احساس جس کی ہر انسان کو تلاش ہوتی ہے؟ یا پھر اصل قدر، اصل اطمینان کہیں اور چھپا ہے، شاید انسان کے اپنے اندر ہی